سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں ہمارے ساتھ شرکت فرمائیں. ہماری کوشش جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی ہو, چاہے آپ کی ہو چاہے میری ہو, اور کسی بھی مسالک کو, کسی بھی فرقے کو, کسی بھی جماعت کو ٹارگٹ کرنا یہ ہمارا جو ہے ایم نہیں ہونا چاہیے. کتاب و سنت کو عام کرنا یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اپنی بات کا آغاز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کروں جو صحیح بخاری حدیث نمبر 21 ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس انسان نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس کے اندر 3 باتیں ہیں. ایک, سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرے. دوسری بات کہ کفر کی طرف اسے لوٹانا ایسا ہو جیسے زندہ آگ میں چلا. اور تیسری چیز ہے الحب للہ والبغض للہ, کہ اللہ کے لیے وہ کسی سے محبت کرے اور اللہ کے لیے وہ کسی سے دشمنی کرے. آپ اور میں الحمدللہ اس تیسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, تو اللہ کا احسان ہے. اب سوالوں کا سیشن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ کر کے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی اپنا تھوڑا میوٹ کر دیجئے آپ. خالد بھائی میوٹ کر دیجئے, اور رجا بھائی, میوٹ کر دیجئے آپ جی اپنا. بھائی, جی 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 اور بھائی, جی بھائی, اویس بھائی اوکے. آپ بھی میوٹ کر دیجئے. اویس بھائی آپ میوٹ کر دیجئے اپنا. شاید سن نہیں پا رہے. بھائی نیٹ ورک کا پرابلم, 1 منٹ. جی اپنا کوئی سوال کر سکتا ہے, آپ بول سکتے ہیں. چلیے رضا بھائی شروع کریے. کسی حضرت کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. رضا بھائی بول کے پوچھ سکتے ہیں کیا؟ جی جی واجد ملا صاحب, میرا سوال یہ کہ ہندو نو, بڑے جلدی آپ کا سوال چلے گا, ایک بار ریپیٹ کر دیجیے واجد بھائی آپ اپنا سوال. میرا سوال یہ کہ ہندو نوح علیہ السلام کی امتی ہے تو وہ اس طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے, آج کیسے موجود ہے؟ آج کیسے موجود ہے اس کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ نوح علیہ السلام کا جو اتہاس ہے وہ کس طرح سے. اب نوح علیہ السلام کے تعلق سے ان کی امت کا جو ذکر ملتا ہے ہمیں, نوح علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کی امت کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ قرآن مجید میں سورہ نوح میں ملتا ہے, سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں ملتا ہے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں ملتا ہے, سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں ملتا ہے, سورہ قصص سورہ نمبر 28. ان 5 مقام پہ ہمیں نوح علیہ السلام کو قوم کا ذکر ملتا ہے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کی وہ تمام صفتیں جو آج ہمارے یہاں ہندو معاشرے میں ہندو دوست احباب کی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے نیچا اونچے کا فرق کرتے ہیں, ستاروں کی عبادت کرتے ہیں, سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں. تو بالکل واضح بات ہمیں ملتی ہے قرآن سے. مستدرک حاکم میں 3311 نمبر کی حدیث ہے, اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ آپ ہند میں آئے تھے. تو بالکل بات یہاں کلیئر ہو جاتی ہے. سورہ شورا سورہ نمبر 26 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اشارتاً. یہ بالکل بات واضح ہم کو مل جاتی ہے. رہی بات کہ کون سے لوگ بچ گئے تھے, تو نوح علیہ السلام کے جو لوگ سوار ہو گئے تھے ان کی جو نسل بڑی تھی, آپ کی جو 3 اولاد تھی حام سام یافس, اس سے نوح علیہ السلام کے بعد ہی جو قوم بنی ہے, ان کے بعد ہی جو قوم پھیلی ہے, اسی میں سے لوگ جو تھے وہ اس ملک کے حصے تھے. اسی ملک کے طرح سے جس طریقے سے اس ملک کے ان لوگوں کے اندر نسل در نسل ٹرانسفر ہوتے ہوتے آج یہ اس ملک کے یہ صورتحال پہ پہنچی. یہ حام سام اور یافس جو ان کی 3 اولادیں تھی اسی سے نوح علیہ السلام کی نسل چلی. اسی میں مسلمان بھی آئے, مومن بھی آئے اور کافر بھی آئے. اللہ کے رسول بھی اس سے پیدا ہوئے اور ابو جہل بھی اس سے پیدا ہوئے. جی اگلا سوال. السلام علیکم. اس بات وعلیکم پہ السلام. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جی آپ کا جو ڈیکورم ہے اس میں جی سوالات سبھی کر سکتے ہیں اور جواب کتنے لوگ دیں گے؟ مطلب جواب میں دوں گا فردن بھائی. اچھا جی, الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کا جو قوم تھا وہ جو اس کے جی بارے میں تحقیق کی, مطلب میرے کتاب میں بھی ہے ویسے, تو جو لوگ بچ گئے تھے تو ایسا کیا یہ بھی ہے کہ جتنے نبی آئے جی اور جتنے چلے گئے
کے بعد جتنے لوگ رہتے ہیں سبھی کو شیطان ایسا ہی ورگلاتا ہے. جی اور اس سے کیا گارنٹی آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے انہوں نے اس ہدایت سے پہلے جو گناہ کیے اس کے بعد بھی وہ وہی گناہ کرتے رہتے ہیں. مطلب وہ کچھ اور بھی تو گناہ کر سکتے تھے, لیکن پہلے تو یہ قرآن میں جتنا بھی ذکر آیا نا وہ پہلے کا ذکر آیا ہے کہ یہ انہوں نے وہ جی پہلے کرتے تھے. اس کے بعد جب نوح علیہ السلام چلے جی گئے اس کے بعد کوئی نیا گناہ بھی تو کر جی سکتے تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑی جی سی وضاحت فرمائیں. یہ آپ کا سوال ماشاءاللہ میرے بھائی بہت پیارا سوال ہے آپ کا کہ قرآن مجید میں جو پانچوں میں جو مقام میں نے بتایا اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قوم کی جب آپ ہلاک ہوئی اس کے پہلے کا ذکر آتا ہے اس کے بعد کا ذکر نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں عالم انسانیت کو صحیح بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے, آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے, نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے. تو نوح علیہ السلام جب پہلے رسول ہے تو آپ کی رسالت کی وجہ سے جو فیض یافتہ لوگ آئے تھے, جو کمزور روایت میں آتا ہے کہ 72 لوگ تھے, کمزور روایت کمزور ہے وہ مستدرک حاکم میں روایت ہے لیکن روایت کمزور ہے, لیکن ہم مان لیتے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ 72 لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ شامل تھے. تو اس 72 کی جب نسل آگے بڑھی نا, 72 کی نسل جب آگے بڑھی تو آپ کو جو تین جو خاص آئے تھے, ایک بیٹا تھا آپ کا جو ہے وہ کافر ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, جس کا ذکر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 46 میں ملتا ہے. تو ایک بیٹا تھا آپ کا کافر ہو گیا تھا جس کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ تیری آل میں سے نہیں ہے, یعنی آپ سے اس کا نسب کٹ گیا. لیکن جو تین بچے آپ کے بچ گئے, ٹھیک ہے, حام سام اور یافس, ان تین سے جو پھر آگے انسانیت کی نسل بڑھی. اور جب انسانیت کی نسل بڑھی تو اس میں اچھے لوگ بھی آئے میرے بھائی, برے لوگ بھی آئے کر, دونوں قسم کے لوگ آئے وہاں پر. اور جو خصلتیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ تمام فطرتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. یہ بات ہے میرے بھائی. بہت اچھا سوال تھا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, بہت اچھا سوال تھا آپ کا ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. فیصل بھائی میں کروں سوال؟ جی 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 محمد صاحب فرمائیں. فیصل بھائی میں یہ کہہ رہا تھا, ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے, جی تو ہمیں کسی جماعت کا ٹیگ لگانا ضروری ہے یا خالی قرآن حدیث کو حجت مانتے ہوئے کام کرا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ کاشف بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے بنیادی بات ہے قرآن مجید میں تو آپ کا اللہ نے اسم ہی رکھا ہے مسلم, ہوا سماک المسلمین, ہوا سماک المسلم, آپ کا اسم ہی, اللہ نے آپ کا نام ہی رکھا ہے مسلم. تو آپ کو اور میرے لیے جو آئیڈینٹی کی سب سے بنیادی چیز ہے, سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ تو نام مسلم ہے. اب آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے کہ فرقہ واریت اس طرح سے اس لیول پر بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلم کہنے سے زیادہ مخصوص کسی جماعت سے جوڑنا پسند کرتے ہیں. آج آپ اور ہم جانتے ہیں کتاب و سنت کے سب سے نزدیک, سب سے قریب ترین, یا اس پر لگ بھگ آپ یہ مانی کہ اکثر یہ سب سے زیادہ ہے تو جمعیت اصحاب الحدیث کا جو ہم منہج مانتے ہیں وہ سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے. آج کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب آپ ہیں. لیکن اس میں بھی مخصوص آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی سلفی کا ٹیگ, ٹھیک ہے نا, کوئی یعنی سمجھ رہے میری بات, آپ مختلف اس میں ٹیگ بھی لوگ استعمال کر لیں. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی مسلمان کے طور پہ پیش کرنا چاہیے. اور جب آگے بات آتی ہے, آپ مسلمان ہیں تو آپ دیکھیے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, احمدی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, قادیانی کو جو ایک آف شوٹ ہے لاہوری وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہمیں فرق کرنا ہے تو ہم بھائی ہم اصحاب الحدیث کے منہج پر ہیں, وہ لوگ جو صحیح حدیث پر چلتے, صحیح حدیث پر عمل کرتے, جس کے تعلق سے جامع ترمذی میں یحییٰ ابن معین کا قول ہے کہ جو ایک حق جماعت کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے تو وہاں یحییٰ ابن معین فرماتے اس سے مراد اصحاب الحدیث ہے, وہ لوگ جو حدیث پر عمل کرنے والے. کیونکہ اس دور تک اصحاب الرائے یا جو کوفی تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو لوگ منسوب کرتے تھے اپنے آپ کو, وہ اہل کوفہ میں اہل الرائے میں شمار ہوتے تھے, اور دوسرے لوگ جو تھے وہ اصحاب الحدیث میں شمار ہوتے تھے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ, اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے اہم اس میں نقطہ, کہ یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری بات, صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے دو ٹرم استعمال کرے, ایک استعمال کرے اہل سنت اور استعمال کرے اہل بدعت. تو ہم وہ ہے جو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرتے, نہ کہ بدعتوں پہ عمل کرتے. اس لیے ہم اپنے آپ, کیونکہ ہم اس کے اہل ہیں اس لیے ہم اہل سنت, منہج اصحاب الحدیث, منہج اہل سنت, لیکن ہوا سماک المسلمین اپنا نام. جی کاشف بھائی ماشاءاللہ. کیا جز رفع الیدین کتاب امام بخاری سے ثابت نہیں ہے؟ واجد صاحب ثابت ہے وہ کتاب. ہمارے حنفی حضرات جو ہے نا اس میں بیچ میں
ایک راوی کے تعلق سے جرح کرتے ہیں، غالباً محمد بن اسماعیل کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک راوی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کتاب امام بخاری تک نہیں جاتی، لیکن ان کی جو جرح ہے یہ بالکل ہی شاذ ہے، بالکل ہی اہم کانہ جرح ہے، کیونکہ خود ہمارے چاہے دیوبندی حضرات ہو چاہے بریلوی حضرات ہو، ان کی دونوں کے جب کامن بزرگ ہیں، عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی حنفی، بہت بڑے مشہور امام ہیں احناف کے، باقاعدہ ان کی جو کتاب ہے، ان کی جو ملفوظات ہیں، انہوں نے جز رفع الیدین کے تعلق سے اور جز القراءت کے تعلق سے اس بات کو نقل کرے کہ امام بخاری سے دونوں کتاب ثابت ہے۔ اس کے علاوہ انور شاہ کشمیری بھی ہیں جو ہمارے دیوبندی حضرات کے یہاں ہیں، آپ کی بھی جو ایک بڑی مشہور آرا کتاب، اس کتاب کا نام ہے، بڑی ایک مشہور کتاب ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، اس میں بھی آپ نے اللسان غالباً اس کا نام ہے، اس میں بھی آپ نے اس بات کو بیان کرے، اس میں بھی اس بات کو آپ نے بیان کرے کہ امام بخاری سے ثابت ہے۔ اب وہ تو بہت دور کی بات ہے، جز رفع الیدین تو بہت دور کی بات ہے، کیا صحیح بخاری کو مان رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، احناف ہمارے جو دوست ہیں کیا صحیح بخاری کی روایت کو مان رہے ہیں؟ اس میں تو بالکل صراحتاً واجب اس بات کو بتا دیا گیا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایتیں موجود ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے نا، وہ اس پہ بھی قیاس کرتے ہیں، ایسا ہے۔ وہ جو ناف کے اوپر جو ہاتھ باندھنے والی زرہ والی جو روایت ہے، اس کے اوپر وہ اتنا باطل قیاس کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ جو لوگ صحیح بخاری کو صحیح طریقے سے نہیں مان رہے میرے بھائی، وہ جز رفع الیدین کو کیسے مان لیں؟ ایسا ہے۔ اور ہمارا اختلاف تو ان سے عقیدے کا ہے، قرآن مجید پہ ان کی جو بنیادی بات ہے، ان کی جو بنیاد ہے، چاہے ان کی کتاب الشرح عقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی معروف مشہور، ان کی کتاب سے جو عقیدے کے مسائل وہ ہوگا، یا چل المحند المفند خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی جو کتاب ہوگا، ہمارے ان سے مسئلے اختلاف جو عقیدے کے اختلاف ہے، یہ فروعی مسئلے تو بہت چھوٹے اس کے سامنے، ایسا ہے۔ مستند پہ مسئلہ ہے، وسیلے کے اوپر ہے، توسل کے اوپر ان سے اختلاف ہے، اللہ کے رسول کے تعلق سے، آپ کی زندگی کی حیات اور وفات کے تعلق سے اختلاف ہے، تو ہمارے پاس تو عقیدے کے ان سے اختلاف ہے، یہ بات ہے۔ تو جز رفع الیدین کتاب کے تعلق سے آپ کو پریشان نہیں ہونا، وہ کتاب ثابت ہے جی۔ ایک دیوبندی عالم سے سننے کو ملتا تھا کہ شیعہ پہلے نبی تھے، لیکن شریعت کہتی ہے آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام تو پہلے نبی تھے۔ وہ جو دیوبندی عالم نے شیعہ کے تعلق سے بات فرمائے ہیں، شیو جی کے تعلق سے بات فرمائے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی جو ہے امی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن و سنت کا ہی مکمل علم نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے دیگر مذاہب کی کتابوں پر ان کا اثر ہوگا۔ وہ مت سے قرآن سے اور بھوشیہ قرآن سے لاتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ شیو جو تھے وہ سب سے پہلے بھیجے گئے اپنی جٹاؤں کی وجہ سے، ان کے جو بال تھے نا، ان کی جٹاؤں کی وجہ سے وہ سب سے پہلے بھیجے گئے، انہی کی وجہ سے آکاش گنگا دھرتی پہ اتری تھی۔ یہ ایک کانسیپٹ لایا جاتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو باطل مانتے ہیں، یہ بات سب ثابت نہیں ہے، اور یہ بات ٹیلی بھی نہیں ہوتی بالکل بھی۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، آدم علیہ السلام کا ذکر بھوشیہ قرآن میں بھی ملتا ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کی جو بڑی معروف ترین کتابیں، جس میں سے ایک اللہ اپنشد، اس میں بھی ذکر ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ ان کا نام آدم علیہ السلام کا ہے سویمبو منو، سویمبو منو ہے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جل پلاون منو کے نام سے۔ ایسے منو ایک ٹائٹل ہے، جیسے فرعون ایک ٹائٹل ہے نا، قارون ایک ٹائٹل ہے، اسی طریقے سے وہ ایک ٹائٹل ہے، ہر اس انسان کو دیا جاتا ہے جو اس منصب پر بیٹھتا ہے، جیسے رسالت ایک ٹائٹل ہے، نبوت ایک ٹائٹل ہے، اسی طریقے سے میرے بھائی جی جی منو اسی کو کہتے ہیں جو منو ہو، جو منشیہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے اس بات پہ، وہ رفع دین کے بات پہ۔ دیکھیں، ایک دیوبندی مولانا کے ساتھ میرا جی بات ہو رہا تھا، ان کے جی ساتھ میرا مناظرہ بھی ہوا تقلید کے مسئلے پہ، جی الحمدللہ بالکل، فتح حاصل ہوئی۔ تو دیکھیں، اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ جی رفع دین نہیں کرتے تھے، لیکن امام ترمذی سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے۔ اب ان کا یہ جی کہنا ہے کہ امام ترمذی کا قول جو ہے وہ مضبوط نہیں، تو ان کی اچھا، جو اس کا ذرا ایکسپلینیشن بیان کریں کہ احناف یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام رفع دین نہیں کرتے تھے، بلکہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ وہ رفع دین کرتے تھے۔ دیکھیے پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے تھے، تو روایتیں تو ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روایتیں نہیں ملتی۔ وہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن تمام روایتیں اصول محدثین پہ ضعیف، کوئی بھی روایت صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے سنن دارمی میں بھی روایتیں ملتی ہیں، اور مسند احمد میں بھی ملتی ہے، جو حسن درجے کی روایت ہے، جس میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رفع دین کرتے تھے۔
ایک بات. دوسری بات جہاں تک امام ترمذی کے تعلق سے بات ہے, امام ترمذی کی خاصیت جب وہ کوئی ایک روایت کو بیان کرتے ہیں, ندیم بھائی میں آپ کو جواب دوں گا ان کے بعد انشاءاللہ, تو جب امام ترمذی کوئی روایت کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس دور کے وہ حالات کو بھی نقل کرتے ہیں, جو اہل علم کا عمل ہے نا اس کو بھی نقل کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے جب عبداللہ ابن مسعود کی جامع ترمذی میں 257 نمبر کی جو روایت نقل کرے تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کا قول بتائے, اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی, انہوں نے یہ بڑی پیاری بات بتائی کہ اس رفع الیدین کا انکار کرنے والے تمام لوگ ہیں. عبداللہ ابن مسعود والا جو رفع الیدین اس کا انکار کرنے والے تمام لوگ ہیں, جس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ عبداللہ ابن مبارک ہے. ٹاپ آف دا لسٹ عبداللہ ابن مبارک ہے, جو سب سے بڑے آپ یہ مانی اس دور کے محدثین میں سے ایک تھے. دوسری بات ہے کہ رفع الیدین ثابت ہے, اس کا انہوں نے بتایا کہ رفع الیدین ثابت ہے عمر سے, عثمان سے, علی سے, طلحہ سے, زبیر سے, ابن عمر سے, ابن زبیر سے, اس طریقے سے پوری لمبی لسٹ گنائے. امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے مالک, شافعی, حنبلی سے بھی انہوں نے بتایا ہے, ابن مبارک سے بھی بتایا ہے انہوں نے, سفیان ثوری, سفیان بن عیینہ, اس طریقے سے تمام لوگوں کو نے ذکر کرے کہ ان لوگوں سے رفع الیدین ثابت ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے احناف دوستوں کو, جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ صحابہ کے محب صحابہ, ٹھیک ہے نا, صحابہ کی اس حدیث کو جب آپ بہت بیان کرتے ہو, جب صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ علیہ بسنتی و سنت خلفاء راشدین, تو ہم کہتے ہیں امام ترمذی کا اس قول کو بھی آپ لو نا. حضرت عمر کا بھی تعلق سے روایتیں مل جائیں گی, سنن دارمی میں, سنن دارقطنی میں روایتیں مل جائیں گی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے مل جائیں گی. جب مل رہی ہے ساتھ میں امام ترمذی کمنٹ بھی مل رہے, تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ دوسری بات ہوگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, عرب اور عجم کی بہت بڑے امام ہے, جس کو حنفیوں کے تمام گروہ مانتے ہیں, ہر کوئی انہیں مانتا ہے, شیعوں کو چھوڑ کے لگ ہر کوئی مانتا ہے کہ شیعوں کے خلاف انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی تھی, جیسے شیعہ لوگ تو ان کو نہیں مانتے. لیکن شاہ ولی اللہ کی جو بڑی مارکت الکتاب ہے وہ ہے حجت الالبالی کا, اس میں باقاعدہ انہوں نے بات کو نقل کر کہ میرے نزدیک بھی رفع الیدین کرنے کا طریقہ ثابت ہے, اور یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے, کیونکہ وہ جس دور میں رہ رہے تھے اس وقت اس ملک کے حالات یہ تھے کہ یہ مان کے چلیے کہ آپ کھل کر آپ اپنی توحید کا بھی اظہار نہیں کر سکتے تھے. جس طریقے سے 1925 میں آل سعود کی جو حکومت آئی تھی رحمت اللہ علیہ, اس کے پہلے سب سے زیادہ سعودی عرب میں آپ کو ملے گا شرک, کہ لوگ پتھروں کے سامنے اپنے بدن کو رگڑا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے. اسی طریقے سے اس ملک کے بھی حالات تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنا موقف ایک معزز انداز میں بتا دی کہ رفع الیدین ثابت اور بہتر ہے. ٹھیک ہے, مطلب الحمدللہ سے تو اس سے مطلب یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اصل جو جواب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے رفع الیدین, وہ سارے اصول محدثین میں ضعیف ہے, حالانکہ امام ترمذی کا قول صحیح ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا جواب جی, امام ترمذی کی سند مل جاتی ہے, سنن بہقی میں امام ترمذی کی ہمیں سند مل جاتی ہے. واجد ملا خان صاحب میں بس قرآن آدم, تو سوال واجد صاحب تھوڑا سوال آپ چھوٹا لکھا کریں, لمبا سوال رہتا ہے تو اسکپ ہو جاتا ہے. آپ کے پہلے میں ندیم صاحب کا جواب دینا چاہوں گا, انہوں نے کافی دیر سے سوال کرے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے تعلق سے آپ نے بیان کرے, ان کا بیان سن سکتے نہیں, لیکن اسرار احمد صاحب کے تعلق سے ہمیں کچھ بنیادی اختلاف ہے, جس میں سے ایک اختلاف ہے کہ وحدت الوجود کے تعلق سے ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صوفیاؤں کی طرح ان کا وحدت الوجود سے کانسیپٹ ہے, ان کا وحدت الوجود کا کانسیپٹ دوسرا ہے, لیکن کیونکہ وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کے تعلق سے ان کی جو خدمت ہے اس میں کوئی حد نہیں. آپ کا جو بیان قرآن کی جو لیکچر ہے قرآن مجید کے تعلق سے وہ بہترین ہے, تو ہم جس چیز کا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کسی شخص سے بہتر, تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور مانتے ہیں, کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں. دوسری بات ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے بیان کیا تھا, اللہ کے رسول اس کی تصدیق کیا کہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی جھوٹا آدمی بھی بات سچی کر رہا ہے تو آپ کو اس کی بات دینا ہے, صحیح بات آپ لے سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج کی تاریخ میں کتاب و سنت کا منہج اس طریقے سے پھیل گیا ہے, ہمارے پاس علماء کرام ہیں جو کتاب و سنت کے منہج کو پھیلا رہے ہیں, ان سے ہم ان معاملات پر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, اور بہتر بات لی جاتی ہے تو جو بات بہتر نہیں ہے اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے. بالکل ندیم صاحب آپ کا جواب امید مکمل ہوا. جی جو ابھی سوال آیا تھا واجد صاحب, آپ کا لمبا سوال تھا, اسکپ ہو گیا تھوڑا سا شارٹ میں, آپ اپنے سوال کو دہرا دیجیے. میرے پاس بھویش پران آدم ہوا نوح عیسیٰ محمد سب کے, چلیے ماشاء اللہ تعالیٰ. واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام جی آپ بولیں. غیر مذاہب کے لیے ان کے پاس ریفرنس ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے کر کے. الحمدللہ ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اویش بھائی کا سوال جواب تسلی بخش نہیں, خیر کوئی بات نہیں, جزاک اللہ. جی جی اویش بھائی. السلام علیکم وبرکاتہ. جی فیصل بھائی, یہ میرا یہ سوال تھا کہ درست ہیں
وضاحت کریں. آواز کٹ رہی ہے بھائی بھائی آپ کی. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے کافی. یہ نیٹ ورک کہہ ایشو رہے ہے ہیں شاید. کیا ووٹ ڈالنا درست ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے ووٹ ڈالنے کے تعلق سے ایک بنیادی بات ہم کو سمجھنا چاہیے. ہم جس حالیہ دور سے گزر رہے ہیں اس ملک میں، جو ہمارا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہندوستان ہے، ایک طرح سے مسلمان یہاں پر ایمرجنسی کی حالت میں رہتے ہیں. وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 میں، کہ آپ اور کیٹاسٹروفیکل کنڈیشن میں اگر آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہاں ایمرجنسی کی حالت میں رہ رہے ہیں. اگر ہم ووٹ نہیں ڈالتے تو ہمارے جو اپوزٹ جو ریلیجن والے لوگ ہیں وہ ووٹ ڈال کر ایسی حکومت کو لا لیں گے یہاں پر، سیاسی حکومت کو، جو آپ کا اور میرا یہ مان لیجیے کہ البتہ اس ملک میں رہنا جینا حرام کر ایسا ہے. تو ہمیں یہ سائیکولوجیکل وار یہاں پر لڑنا ہے. ہمیں سائیکولوجیکل، ہم اسٹرینتھ میں پاور میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بس اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنے نظریے کو سامنے پیش کریں اور اپنی قوم کو جاگرک کریں اس بات کے لیے، اور اس چیز سے بالکل نہ ہٹے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ٹوٹل غلط ہے، میں ان سے سہمت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش لا رہے ہیں. اس طرح کی ہمیں بالکل اسٹرکٹ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے ساتھ بہت مسئلے بڑھ جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر. جی اس بات پہ میرا ایک اشکال ہے. جی جی فرمائیے. یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہاں پہ مسلمان ایمرجنسی کے حالات میں رہ رہے ہیں، اور جو دیگر مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ اس ملک میں، وہ لوگ ووٹ ڈال کے کوئی ایسا حکمران لے آئیں گے جو ہم پہ ویسے ہی مطلب، تو حکمران تو مسلط ہے آلریڈی، اور جی مسلمان یہاں پہ مائنورٹی ہے. جی تو ڈال کے مطلب یہ بات تصور دینا کہ اگر ہم نہ ڈالیں تو مطلب کوئی اور آ جائے گا، تو یہ تو بالکل مطلب لاجیکل نہیں رہتی نا. یہ میرے نظریے سے، آپ کی بات آپ کے نزدیک لاجیکل نہیں. ہے، اس کی طرح وضاحت کرتے ہیں. دیکھیے بھائی، آپ جو بات کہہ رہے بات آپ کی ٹھیک ہے اپنی پارشلی. میں آپ کی بات سے، میں نے اس لیے بات کو کہا کہ میرا اس میں نقطہ نظریہ جو ہے وہ کچھ حد تک مختلف ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہے بات، میں آپ کی بات سے پارشلی سہمت ہوں. لیکن مائنورٹی طور پہ جس طریقے سے عوام کو جگایا جا رہا ہے کہ آپ ٹوٹل ووٹ مت ڈالو، کیا بولتے ہیں آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں، سیکولر کنٹری میں سسٹم سے الگ ہٹ کے رہ نہیں سکتے. میرے پاس یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ٹھیک ہے. سسٹم سے ہٹ کے آپ نہیں رہ سکتے. سسٹم کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کا مطلب یہ مینٹالٹی نہ پیدا کرے کہ آپ کو کرنا ہے، آپ ایمرجنسی میں ہیں. اس سے لوگ زیادہ انسیکیور ہو جائیں گے. سب کا حق ہے، نہیں. ہمارا میں بھی یہ پیدا ہوا. نہیں، بالکل آپ کی جو بات ہے، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں. آپ کی بات کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حالیہ دور کے حالات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں. میں تو بہت ہی معزز لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ تاریخ اسلام دیکھیں اس ملک میں پچھلے جو 70 ایئرز بھی تھے، اس کے حساب سے بہت ہی ورسٹ کنڈیشن میں آپ جی رہے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ سسٹم سے الگ ہٹ کے نہیں رہ سکتے. آپ کو سسٹم پہ جڑ کر سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. سسٹم سے باہر رہ کے آپ سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سسٹم کو چینج کرنا ہے، you have to be in that system. بے شک. جی واجد ملا سے محمد بن قاسم کیسا شخص تھا؟ اب دیکھیے محمد بن قاسم کے تعلق سے نا ہمارے پاس ایسی کوئی اوتھینٹک بات موجود نہیں ہے. دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے. پیشر بھائی خالد صاحب ایک منٹ آپ رک جائیے، بس میں ان کا جواب دیتا ہوں واجد صاحب کا. محمد بن قاسم کے تعلق سے دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں ہمیں، لیکن وہ دونوں قسم کی روایتیں جو ہے وہ ہمارے پاس، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوتھینٹک ہے. بس ہمارے پاس ایک جو سب سے زیادہ قریب ترین بات ہے کہ ہندوستان میں جو سندھ کا جو علاقہ تھا وہاں پر جب ظلم ہو رہا تھا تو محمد بن قاسم نے آ کر وہاں پر لوگوں کی مدد کرے. یہ ایک بات ہمیں ملتی ہے. تاریخی ہسٹوریکل 100% ایویڈنس ہم گئے، جس طریقے سے حدیث ہمارے پاس موجود ہے سند در سند، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بات وہ اوتھینٹک ہے. اس بات کو ہم کہہ نہیں سکتے 100%. لیکن جہاں تک اوور آل اینالیسس ہے ان کے تعلق سے، تو محمد بن قاسم جو ہے ایک مسلمانوں کے پرتی آپ یہ مان کے چلیے ایک بہتر شخصیت کے طور پہ انہیں دیکھا جائے گا کمی بیشی کو ملا کر. جی اب آپ سوال کریے ذہن میں جو آئے تھا خالد صاحب آپ. جی ابو سفیان صاحب، اسلام میں میوزک انسٹرومنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ابو سفیان صاحب اسلام میں میوزک انسٹرومنٹ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جن چیزوں کا آپ نے بتایا ہے کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ڈھولک کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں ایک حدیث ہے،
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب انصار کی یہاں شادی ہوتی تھی تو ان کے یہاں عورتیں جو ہے، عورتیں یعنی مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ مت کرنا، مرد مردوں میں، عورت عورتوں میں، دونوں کے یہ بات مختلف رہتی تھی. تو ان کے بیچ میں جو ہے وہ گانا ہوا کرتا تھا، ان کے بیچ میں گانا ہوا کرتا تھا، اور وہ ڈھولک کے طور پہ انسٹرومنٹ یوز ہوتا تھا. اس کے علاوہ جیسے بانسری ہو گئی وہ ثابت نہیں ہے. اس طریقے سے اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ثابت، وہ لہمل کی کیٹیگری میں آتا ہے جس کا ذکر سورہ انعام میں آپ کو ملتا ہے. ایسا. وعلیکم السلام ذاکر صاحب. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی، ایک بات کہنی تھی کہ محمد بن قاسم کے بارے میں آپ نے جو کہا، ایک پوری تفصیل بیان کر دیں کہ محمد بن قاسم جو تھا وہ ایک بہتر شخصیت تھا، لیکن اس نے جو کیا اور جس وجہ سے کیا اس کی بھی تفصیلات فرما دیں. سندھ کا علاقہ دیکھیے محمد بن قاسم کے تعلق، جی دیکھیے محمد بن قاسم کے تعلق سے جو ہمارے پاس نسل در نسل سینہ بسینہ جو بات آتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو میں مانتا ہوں کہ وہ بات اوتھینٹک ہے، کیونکہ وہ کوئی حدیث تو نہیں ہے جو سند در سند آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے نا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں دونوں قسم کی بات ہوئی ہے. اگر کسی شخص کو بہت اونچا بتایا گیا ہے تو وہیں اس شخص کو بڑا گرایا بھی گیا. تو محمد بن قاسم کے تعلق سے جو آتا ہے کہ سندھ میں جب لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اور راجہ داہر سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آیا تھا، یہ بات تو ثابت ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو کیریکٹر اس کو ملتا ہے محمد بن قاسم کے تعلق سے، کہ آل محمد کے تعلق سے کچھ ان کا رویہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ حجاج بن یوسف جو تھا اس کے ریلیشن میں تھے محمد بن قاسم، اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ آل محمد کے ساتھ اس کے اختلاف تھے اور ان پہ ظلم بھی اس نے کیا ہے. جو اللہ کے رسول کی حدیث تھی نا کہ ثقیف میں ایک ظالم بھی ہوگا اور ایک جھوٹا بھی ہوگا، تو ظالم تو حجاج ہے اور جھوٹا جو ہے مختار ثقفی ہے. جی ذاکر بھائی. ذاکر بھائی کچھ بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب کیسے جی ذاکر صاحب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں. ہاں جی جی الحمدللہ سب بڑھیا جی ہے. میں کافی دنوں سے آنے کی سوچ رہا تھا، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا طبیعت خراب تھی. جی جی ابھی جیسے رضا بھائی کا لنک آیا تو میں نے سوچا چلو جوائن کر لیں. تو مجھے فیصل بھائی ایک سوال پوچھنا تھا تھوڑا سا، جی میرے بھائی. اگر جی کہ اگر مان لو کہ اگر کوئی عورت ہے گھر میں ہے، کیا وہ بچے مطلب کہ بوائز کی جماعت کرا سکتی ہے اگر بچوں کو مطلب جماعت کرانا نہ آتا ہو؟ جیسے 8 سال کے 9 سال کے بچے ہیں، کیا عورت لیڈیز پرسن جماعت کرا سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، عورت جو ہے وہ مردوں کی جماعت نہیں کرا سکتے، نہ بچوں کی جماعت کرا سکتے. کیا بولتے ہیں، عورت عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، مردوں کی جماعت آپ نہیں کرا سکتی. رہی بات بچوں کے تعلق سے، تو بچوں کے تعلق سے یہ ہو سکتا ہے کسی مرد کو ہی آپ کو منتخب وہاں کرنا پڑے گا، عورت نہیں کر سکتی. کہ اللہ کے رسول کی حدیث ملتی ہے ہم کو صحیح بخاری مسلم کی، آپ نے فرمایا سب سے آگے کی پہلی صف جو رہیں گی وہ مردوں کی رہیں گی، پھر بچوں کی رہیں گی، پھر عورتوں کی رہیں گی. اصولی طور پر تو مردوں کے بعد عورتوں کو آ جانا تھا، لیکن پردے کا اس طرح سے اہتمام کیا گیا شریعت میں کہ بچوں کو بیچ میں رکھا گیا، جو کہ بچوں کے اندر کوئی ایسا سینس نہیں ہوتا کہ اگر عورت رکوع کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا اس کا ذہن بھٹکے بچوں کا، لیکن پھر بھی احتیاط برتا گیا اسلام میں. جو اللہ نے فرمایا نا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30-31 میں اللہ نے جو فرمایا ہے، تو آپ کو جو آپ پہ بتائی گئی بات ہے اس کے تعلق سے بالکل بیان جو ہے بالکل واضح ہے کہ نہیں کر پا سکتی ایسا. جی جی شکریہ. جی رضا بھائی. ابو سفیان میں بہت لمبا سوال ہے آپ کی، کسی روایت میں سننے کو ملتا ہے کہ بہت لمبا سوال ہے ابو سفیان بھائی. آپ تھوڑا سا یا تو آپ اپنے خوبصورت زبان سے سوال کر لیجئے یا سوال کو تھوڑا سا آپ شارٹ کر دیجئے. کیونکہ 2 سوال آ گئے تھے آپ کے بعد، ایک اور کسی بھائی کا سوال آیا تھا. وہ حدیث صحیح ہے، کوئی مغیرہ والی واجد صاحب، وہ روایت ثابت نہیں ہے. کیا ظالم مغیرہ کر کے، میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرف ہے. جی وہ روایت ثابت نہیں میرے بھائی. آپ نے اس کے پہلے بھی جو بیان کرے تھے نا، وہ اکثر جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے. اصول محدثین پر اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کا ذوق ہے. اور میں آپ کو ایک کلیہ بتا رہا ہوں، جب کبھی بھی ناموس سے صحابہ کی بات آئے، جب کبھی بھی، تو آپ کسی بھی روایت کو ایک بار کسی محققین نے اس کے اوپر حکم لگایا، اس کے بعد بھی آپ اعتماد نہ کریں، اس کے بعد بھی اس پہ تحقیق کریں. جہاں کسی روایت میں صحابہ کے اوپر اگر تان آ رہا ہے یا طنز آ رہا ہے یا صحابہ کی وہاں پر جگ ہسائی ہو رہی ہے، تو آپ اس روایت کو دوبارہ چھانے، پھٹ کے دوبارہ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے تعلق سے آیا ہے.
اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 13 اور 137 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پہ ہو. مطلقاً کہا گیا صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام، مخصوص کیا نہیں گیا وہاں پر. تو اس لیے جہاں کہیں بھی ناموں سے صحابہ کی بات ہے تو وہاں پر بہت احتیاط برتنا چاہیے. جی میرے بھائی ابو سفیان بھائی، آپ سوال ایک بار بیان کر دیجیے. وہ ابو سفیان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑ پھونک کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں. جی اس کا جواب دیں. جھاڑ پھونک والے. دیکھ جھاڑ پھونک کے تعلق سے، جی ابو سفیان صاحب، جھاڑ پھونک کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، ہم وہی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں آپ کو پڑھنا ہے، سورہ الفاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کو ایک صحابی کا آتا ہے کہ آپ نے 7 بار پڑھ کے رقیہ کیے تھے سورہ فاتحہ سے. اس کے علاوہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول موزتین سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں میں ہلکا تھوپا کرتے تھے اور اپنے بدن کو رگڑا کرتے تھے. یہ طریقے، یہ جو جھاڑ پھونک ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ آپ وہ جھاڑ پھونک بھی کر سکتے ہو جس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے. مسند احمد میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم میرے ساتھ، میرے سامنے، میرے پاس دور جاہلیت کے زمانے جاہلیت کے بھی دم پیش کرو، اگر اس میں بھی شرک نہیں ہے تو تم اسے بھی کر سکتے ہو. تو یہ آپ بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے جو وظیفے، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو ایک آپ کو اس میں خاصیت ملے گی. اور اس کے علاوہ آپ اگر دوسرے وظیفے کرتے ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت تو نہیں ہے لیکن آپ نے اجازت دی ہے، تو آپ وہ جو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اس کے آپ مستحق نہیں رہیں گے. جو لوگ بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کی ایک خاصیت بتائی گئی کہ وہ کسی بھی قسم کے جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. یعنی سنت وظائف کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہی کرے آپ، بالکل تو بہتر رہے گا. جی جی بریلوی علماء کہتے ہیں روزے کی حالت میں باتھ روم میں پھیلے، مطلب میں یہ سوال سمجھ نہیں آپ کا. سوال ریپیٹ کر دیجیے آپ ایک بار. جی خالد بھائی، جی فرمائیے خالد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے اور کئی لوگ بولتے ہیں فرض بھی ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کے حساب سے تو میں نے سنا ہے کہ نبی کی اطاعت ہم پر فرض کر دی گئی ہے. اب نبی کی اطاعت یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قرآن وسلم نے فرمایا مجید کی داڑھی روح سے رکھو. تو داڑھی فرض ہے اللہ نے. جی جی کی تو وجہ وہی میں آپ کو بتا، قرآن کی روح سے تو داڑھی جتنے فرض بھی ہے. بھائی بھی ہیں یہاں پہ ان کو قرآن مقدار میں بات نہیں کرتا. قرآن جی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ. شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کی بات نقل کر رہا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں انسانوں کو ابھاروں گا کہ وہ اپنی تخلیق کو چینج کریں گے. ایک مرد کی تخلیق ہے کہ اس کے چہرے میں داڑھی آتی ہے، ایک عورت کی تخلیق ہے کہ اس کے چہرے میں داڑھی نہیں آتی. اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو ابھاروں گا کہ وہ اپنی تخلیق چینج کرے گا، یعنی اپنی داڑھی کو مٹائے گا. سمجھے میری بات آپ؟ وہ کام وہ کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کے اپوزٹ جو اس لیول پہ کام آتا ہے اس چیز کو کرے گا. تو قرآن مجید کی روح سے تو داڑھی رکھنا فرض ہے. جہاں تک بات ہے صحیح حدیثوں کی اللہ کے رسول کی، تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں اور درجنوں حدیث موجود ہے کتب ستہ میں اور تمام احادیثی کتابوں میں. فرماتے ہیں ابن عمر روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ داڑھی تم بڑھاؤ اور مونچھیں پست کیا کرو. دیکھیے مونچھیں صاف نہیں کرنا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جو لوگ مونچھوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں نا، بالکل صاف کرتے تھے، بالکل چٹ بالکل صاف کرتے، وہ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت، تابعین ہے وہ بھی ایک ان سے ثابت ہے وہ. اور آپ کو ہم کو اللہ کے رسول کے طریقے کے جس کا حکم ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول کی ذات ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، تم کو صحابہ کرام کی طرح عمل کرنا ایمان لانا. تو ہمارے لیے حجت وہ ہے علیک بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین.
چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضون. ہلو نیٹ ورک چلا گیا شاید ان کا. ہلو ہاں آواز نہیں آ رہی تھی بھائی. جی جی وہ لیفٹ ہو گئے, آئیں گے. رضا بھائی آپ ہی کچھ بتا دیجیے ان کو. اصول ہے. واپس آ گئے فیصل بھائی آ گئے. یہ ذاکر بھائی اصول ہے, وہی بولیں گے انشاءاللہ. جی بھائی. آپ اپنا مائک آن کریں فیصل بھائی. جی فیصل بھائی آپ فرمائیے آپ. جی فیصل بھائی ابھی آپ نے اپنی بات پوری نہیں کی. ہاں تو میں جو تھا داڑھی کے اوپر, تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مونچھوں کو پست کرو داڑھی بڑھاؤ. جو لوگ مونچھوں کو پوری صاف کر دیتے ہیں دراصل وہ موسرا کر رہے ہیں. امام مالک نے اپنی جو موطا امام مالک اس میں آخری میں ایک باب باندھے جس میں آیا ہے کہ فطرت کو بدلنا. اس میں آپ نے باقاعدہ یہ بات کو بیان کر رہے ہیں ایک حدیث کے کانٹیکس میں لکھتے ہوئے. آپ نے ایک حدیث بیان کرے جس میں آیا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے. اس کے کانٹیکس میں آپ نے اپنے کمنٹ لکھے کہ جو لوگ مونچھوں کو پورا صاف کر دیتے دراصل وہ موسلا کر رہے ہیں. موسلا یعنی اللہ کی خلقت کو بگاڑ رہے ہیں. امام مالک کا یہ, اور بعد کے لوگوں نے اس کتاب میں تحریف کر کے امام مالک کا وہ قول وہاں سے ہٹا دیا. یہ بھی ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. جی اصول کے طور پہ بتا رہے تھے فیصل بھائی یہ بتائیے کسی حدیث میں فیصل بھائی جی 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 کسی حدیث میں ایسا آیا کہ اگر داڑھی منڈا لیا جائے تو اس کا کچھ عذاب ہوگا قیامت کے دن؟ دیکھیے ایسی خصوصاً کوئی حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہیں کہ داڑھی کسی نے منڈا لیا بالکل صاف کر لیا تو اس پر عذاب ہوگا. لیکن کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کرے, امام ترمذی کی کتاب ہے شمائل ترمذی, 2 جلد میں وہ کتاب ہے. اس میں اللہ کے جی رسول کے ڈیل ڈال چال ڈھال طور طریقے کے تعلق سے روایتیں امام ترمذی نے نقل کرے. اس میں باقاعدہ وہ حدیث سے امام ترمذی آتے ہیں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم بہترین طریقہ کار تمہارے لیے میں ہوں, تم میرے طریقے کو اڈاپٹ کرو. تو یہ تو بنیادی ایک چیز ہے, اور تمام پیغمبر رسولوں کی داڑھی رہی ہے میرے بھائی. تو یہ تو ایک ایسی سنت ہے جو تمام عالم اسلام کے ساتھ چلتے ہوئے آئی آج تک. تو یہ رکھنا بالکل, تو منیمم آپ داڑھی رکھیے. ایک عورت اور مرد کو جو فرق ہے وہ آپ کر سکتے چہرے سے. میں فیصل 18 بھائی سال ایک کا بات میری تھا, دادی. جی 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 بھائی پڑھ لیں آپ سوال پڑھ لیں اس کا. جی میں 18 سال کا ہوں, میری داڑھی نہیں آ رہی ہے. اس کے لیے تو آپ ڈاکٹر سے آپ سے رابطہ کریں. میں اس کے لیے کیا بتاؤں آپ کو, ڈاکٹر صاحب رابطہ کریں. اللہ نے چاہا تو بڑی دہی وہی نیبو کے ساتھ لا کے ملیے چہرے میں, داڑھی بھی آ جائیں گی اور چہرہ بھی تھوڑا کھلے گا آپ کا. ایسا ٹھیک ہے. دیکھیں جی فرض میں آپ ایک کام کریں, ایک گزارش تھی آپ سے, مطلب جو سوالات اٹھے ہیں جی آپ کے باتوں سے ہمارے دماغ میں, جی اس کے لیے 20-25 منٹ الگ سے چاہیے. آپ سب کا بات جی کمپلیٹ کریں, اس کے بعد 20-25 آپ سے بالکل آپ رکھیں. بالکل سیشن آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ 1 to 1 ایک سیشن لے لیں گے. ویسے بھی ہم ویک میں 2 دن کرتے ہیں, ایک دن سوال جواب ہوتا ہے اور ایک دن 1 to 1 ہوتا ہے. اس کا رضا بھائی کے ساتھ 1 to 1 تھا, آج سوال جواب ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویک آئے گا سیٹرڈے آپ سے 1 to 1 کر لیں گے. اطمینان سے بات ہو جائے گی میرے بھائی. جی 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 فرمائیے جناب. جی سوالات ختم شاید سب کے دماغ سے. چلیے خالد بھائی یہ بتا دیجیے, وہ جو آپ نے کلپ دیکھی اس کا کیا تاثرات آیا آپ کو والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, وہ بیان کر دیجیے. وہ آپ سے بات اس پر نہیں ہو پائی تھی. ہاں فیصل بھائی مجھے ایک آپ رضا بھائی سے اور آپ سے دونوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ رضا بھائی کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں آپ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کے متعلق بات کری تھی, لیکن کیا ہے کہ وہ ٹاپک پورا کلیئر نہیں ہوا تھا اس ویڈیو میں. تو میں نے گزارش کی تھی رضا بھائی سے کہ
میں نے کیا ہے وہ 2 پارٹ میں بنایا ہوں. ابھی آپ کو جو ہے نا وہ 19 منٹ کا رضا بھائی نے ایک ہی پارٹ اپلوڈ کرے. انشاءاللہ تعالی آج یا کل، آج رات میں انشاءاللہ اس کا سیکنڈ جو پارٹ ہے جو 40 منٹ کا ہے، اس میں پوری ڈیٹیل، پہلے میں نے اپنا مقدمہ قائم کیا ہوں پہلے 20 منٹ میں، اور اگلے جو 40 منٹ ہے اس میں جو ہمارے جو مخالفین کی جو دلائل رہتے ہیں، ان کے جو استدلال رہتے ہیں، ان کے جو استنباط رہتے ہیں، اس پر بات کیا ہوں. تو آپ جب اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اعتراض پورے ختم ہو جائیں گے، اور بالکل آپ کو لگے گا کہ اس چیز کا میں نے حق ادا کر دیا انشاءاللہ تعالی. یزید کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ واجد صاحب، یزید کے معاملے میں ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ نہ ہم اسے رحمت اللہ بولے، نہ ہم اسے لعنت اللہ بولے. اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاری میں کہ جو شخص مر چکا ہے وہ اللہ کو پہنچ چکا ہے. جو شخص مر چکا ہے وہ اللہ کو پہنچ چکا ہے. آپ اس کو نہ رحمت اللہ بولے، نہ آپ اس کو لعنت اللہ بولے. ہمارے یہاں تو افراد و تفرید، ابھی جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے گا تو یزید کو لعنت اللہ والے بھی کھڑے ہو جائیں گے علم لے کر، اور اس کو رحمت اللہ بولنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے. ایسے مسلمان تھا وہ مر کے اللہ کے پاس جا چکا ہے. جہاں کوئی اس کی جھوٹی فضیلت بیان کرتا ہے تو جو یزید کے ہاتھ سے جو معاملات پیش آئے، جیسے واقعہ حرہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو بڑے طور پہ آیا، مکے میں جو سنگ باری ہوئی،